اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ عبس 41 آیۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ عبس کے متعلق جو پڑھنے والے ہیں، اور عبس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی چہرے کو جو ہے کیا ہے موڑ وہ لینا، یعنی چہرے پر جو تیوری چڑھا لینا ہے نا، اور مطلب اظہار ناراضگی کرنا۔ تو اس کے بعد متعلق سے پہلے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 41 یا 42 جو ہے وہ آیت ہیں، اور سب کے سب مکی ہیں۔ اور اس کے متعلق تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے پیغمبر کی ابتدائی دنوں میں مکے میں نازل ہوا تھا، یعنی اعلان رسالت کے بعد ابتدا میں ہی نازل ہوا تھا۔ جہاں تک اس سورے کے پڑھنے کے ثواب کی، سب سے پہلی بات اس کا نام جو ہے کیا ہے، اس سورے کا یعنی پہلی جو آیت ہے عبس وتولی، تو اسی سورہ لفظ عبس، میں نے اس کے متعلق کہا تھا، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ہر سورے کا جو نام ہوتا ہے اس سورے میں ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لفظ کو اٹھا کر اس کا نام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں، جیسے اسی سورے کے متعلق آپ تفصیل پڑھیں گے تو اس میں ملے گا آپ کو کہ اس سورے کو سورہ سفرہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہاں لکھا گیا بے ایدی سفرہ، سفرہ نہیں لکھنے والے، ٹھیک ہے، تو اس کو سورہ سفرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال مشہور نام سورہ عبس ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ جہاں تک اس کی پڑھنے کی فضیلت کی بات ہے تو تفسیر مجموع البیان میں پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ عبس کی تلاوت کرے گا، خدا بند عالم اس کو قیامت میں اس طریقے سے محشور کرے گا کہ وہ حشاش و بشاش ہوگا، خوش ہوگا۔ چونکہ اس میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ آخر میں خدا بند عالم نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جو قیامت 2 حصوں میں، بعض وہ ہوں گے کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، مطلب اپنے منہ کو مطلب عجیب سا بنائے ہوئے ہوں گے، اور جو کیا ہے کف افسوس مل رہے ہوں گے، اور حیرت و اندوہ کی جو کیا ہے وادی میں گم ہوں گے۔ اور دوسرے وہ کہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تو خوش ہو جائیں گے۔ تو خداوند عالم اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے مسلسل تو خداوند عالم اس کو ان لوگوں میں سے قرار دیتا ہے کہ جو قیامت کے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، حشاش و بشاش ہو جائیں گے۔ بات انشاءاللہ جی، یہ ایک فضیلت کی تلاوت کی فضیلت۔ اس طریقے سے کتاب ثواب الاعمال میں 6 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اس سورے کی یعنی سورہ عبس کی اور سورہ کویرت کی، اذا الشمس کوورت، ان دونوں سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ان دونوں سوروں کو پڑھنے والا قیامت کے دن خداوند عالم کی خاص سایہ رحمت میں رہے گا۔ خداوند عالم کی خاص سایہ رحمت، یہ تو ایک رحمت عام ہے اہل جنت کے لیے، لیکن خاص رحمت جو جسے کہتے ہیں وی آئی پی کوٹے میں سے اس کا شمار ہوگا اگر کوئی اس کو اور سورہ کویرت کو پڑھتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس تلاوت کی فضیلت۔ مضامین اس سورے کے، تو سورے کے مضامین جیسے کہ سب سے پہلے تو اس سورے میں یعنی انشاءاللہ شاہ نزول بھی ذکر کریں گے، جس کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر اس کو نہ جانیں گے تو ہو سکتا ہے انسان جو ہے دھوکہ کھا جائے۔ سب سے پہلے تو اس سورے کے شان نزول کو بیان کیا، اور اس سے کہ مطلب انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ پہلے ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جو لوگوں کو دیکھ کر جو کیا ہوتا ہے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، اور ہوتا ہے معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے پیسے والے ہوتے ہیں تو غریبوں کو دیکھ کر جو کیا ہے مثلا منہ موڑ لیتے ہیں اور عجیب طرح سے پیش آتے ہیں، لیکن وہی جب ان کے برابر یا ان سے اعلیٰ کوئی آتا ہے تو ان کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کیا ہے گزشتہ سورے کی طرح اس میں بھی قیامت کو یاد دلایا گیا ہے، اور جو منکرین قیامت ہیں ان کے برے اعمال اور ان کی عاقبت کو برا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے قیامت میں کہ جو نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، وہ خوش ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر، اور برے کام کرنے والوں کے لیے جو کیا ہے جہنم ہے، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر جو کیا ہے غمزدہ ہو جائیں گے۔ یہ بہرحال مضمون ہے۔ شاہ نزول بہت امپورٹنٹ ہے اس سورے کی۔ ظاہراً کوئی اگر دیکھ کے بھی پڑھے تو لگتا یہ ہے، ظاہراً مطلب باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا ہمارے مفسرین نے بھی، کہ ظاہراً دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ سورہ جو کیا ہے پیغمبر اسلام کے متعلق نازل ہوا ہے ظاہراً، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو لگے گا، ہے نا، لیکن کیا ہے حقیقت امر یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے،
کہ پیغمبر کی پوری مذمت میں پورے ایک سورہ جو کیا مذمت میں پیغمبر کے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے ایک تفسیر شان نزول جو ہے وہ عام طور سے اہل سنت اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ وہ شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ پیغمبر کے ایک نابینا صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے کیا ہے، یہ اب یہ جو اہل سنت ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو پہ یقینی رکھتے اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو یہ پیغمبر کے نابینا صحابی تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر جو ہے وہ اشراف کفار کو اپنے پاس بیٹھا لیے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل ہے اور بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو جو دعوت دے رہے تھے، دین کے متعلق جو ہے باتیں کر رہے تھے۔ جبھی جو ہے وہ اسی حوالے اس میں یہ نابینا تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے کیا ہے۔ وہ داخل ہوئے اور داخل ہو کر انہوں نے پیغمبر اسلام سے جو ایک دم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہو، واضح۔ تو پیغمبر اسلام کو یہ بات بہت شاک گزری کہ میں ایسے بڑے، یہ بہرحال اہل سنت یہ شانیں پیغمبری بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو یہ چیز بہت شاک گزری کہ میں جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ اس طرح کا آدمی جو ہے وہ آیا اور آ کر جو ہے کیا ہے سوال کرنے لگا اور بیچ میں دخالت دینے لگا۔ تو پیغمبر نے کیا کیا، اپنے چہرے پر شکن جو ہے پیغمبر کے چہرے پر آئے، ٹھیک ہے، تیوری چڑھائی اور اس سے اپنے رخ کو موڑ لیا، علیہ باللہ، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو کیا ہے یہ سورہ جو ہے کیا ہے مطلب نازل ہوا کہ اے پیغمبر آپ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہے جب کبھی غریب کو دیکھتے ہیں، فقیر کو دیکھتے ہیں تو چہرے پہ شکن آ جاتا ہے نا، اور جب کسی غنی کو دیکھتے ہیں، آگے ہے یہ 10 آیتیں پوری ہیں، کوئی 10 آیتیں، اور یہی جو جب کوئی آپ اس سے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، ہے نا، کاش کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ کیا ہے مثلا تقویٰ کی وہ دعوت دیتے تو وہ متقی پرہیزگار ہو جائے اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہی اور اسی کے برخلاف اگر کوئی امیر آدمی آتا ہے، کوئی پیسے والا آتا ہے تو آپ جو کہیں خوش ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کی۔ بہرحال یہ صاف طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اہل سنت کے یہ نکاح کہ یہ پیغمبر کے شان میں نازل ہوا ہے۔ سوچیے دیکھیں، یعنی عام آدمی سے بھی یہ چیز بعید ہے کہ نہیں؟ ایک مطلب ایک جو بھی مطلب کیا ہے ایک معاشرے کا ذمہ دار آدمی ہو صاحب ہو، اس سے بھی یہ چیز بعید ہے کہ کوئی جو ہے ایسا کرے تو کیا ہمارے آپ کے دل میں محبت ہوگی؟ اب دیکھیے، ابھی ان سب چیزوں کو اگر کوئی پڑھے اور پیغمبر اسلام کے متعلق کچھ لکھ دے تو اس میں کیا مطلب، آپ کس کو برا کہیں گے؟ لکھنے والے کو، یا پھر وہ کہ جو اس نے تاریخ میں شروع سے لکھ رکھا ہے ان کو؟ وہ سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اور کہتے ہیں کہ ہم شان پیغمبر بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کس کے متعلق لکھ رہے ہیں؟ اس کے متعلق ہے جس میں اسی قرآن نے کہا ہے، کیا اس کے متعلق اسی قرآن نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ سے بڑا، آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر پائے گئے۔ تو یہ ایک طرف کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر پائے گئے، اور یہ آیت اس متعلق جو ہے انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیے گا کہ پیغمبر کی، اور مفسرین میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان میں کہ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی شان، یاد رکھیے گا مجھے اس میں پڑھیے گا، پیغمبر اسلام کی جو سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے جو سب سے بڑی عظمت قرآن مجید وارد ہوئی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے، کیا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو آیت ہے کہ جو شب معراج پیغمبر پر نازل ہوئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ سب سے بڑی شان ہے کہ جو پیغمبر کے متعلق ہے۔ تو دیکھیے کہاں یہ پیغمبر کی شان، اور کہاں یہ پیغمبر جو کیا ہے کسی نابینا، وہ بھی نابینا بیچارہ ہے، نابینا کو دیکھ کر جو کیا ہے منہ پھیر لے رہے ہیں، اور امیروں کو جو کیا ہے ساتھ رہتے خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کیا ہے یہ، لیکن دیکھیے اسی کے برعکس ہماری شیعہ تفاسیر میں جب آپ کتاب کو اٹھا کر دیکھیے تو ہم صاف طور پر نہ کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ پیغمبر کی مذمت میں پورا سورہ آ جائے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابو جہل و ابو لہب کے متعلق ہے کہ سورہ ان کی مذمت میں آیا کرتا ہے نا، تو یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اچھا دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو صاف طور پر اہل سنت نے ایسا کیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے تاکہ اپنے خلیفہ کو بچا سکیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ عثمان کے متعلق آیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پیسے والا سمجھتا تھا، اور اس کے متعلق ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو پیغمبر نے، چونکہ نابینا تھے تو پیغمبر نے ان کو جگہ دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ابھی ہمارے شیعوں کی کتاب میں شان نزول، اتفاق یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مکتوم جہاں بیٹھے ہے نا، کیسے جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی آئے اور آپ کے سامنے یہاں بیٹھ جائے، تو عثمان کے آگے جو کہ عبداللہ ابن مکتوم بیٹھ گیا۔ اب ان کے جو ہے وہ کپڑے میلے تھے، نابینا شخص ہوتا ہے، ہم تو دیکھا ہوگا، یہ لوگ نہیں رکھ پاتے خیال، تو اس نے کیا کیا جب دیکھا کہ مطلب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا تو اپنے چہرے کو پھیر لیا،
ہاں، اور ناک پر جو ہاتھ رکھ لیا اس طرح سے، تب جا کر جو ہے یہ سورہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کی مذمت اب دیکھیں تو یعنی یہ ان کا دین ہے کہ یہ ان کو بچانے کے لیے رسول کو بھی جو کیا ہے کٹگرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. واضح ان شاء اللہ. جی. تو یہاں سے لے کر شروع سے لے کر 10 آیتیں لگ بھگ ہیں کہ جو پورے اسی مضمون کو بیان کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ شان پیغمبری کے خلاف بات ہے. اب دیکھیے تو یہ واضح ہوگی انشاءاللہ مضمون سورہ، فضیلت اور جو شان نزول. عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے عبس و تولا. ٹھیک ہے. عبس یعنی کیا؟ منہ کو کیا کرنا، منہ پہ ترش، منہ پہ جو کیا ہے مطلب شکن لا لینا. ٹھیک ہے. پیشانی پہ شکن کو لا لینا. قطب وجہہ. ٹھیک ہے. و تولا، اور کیا ہے تولا یعنی پھیر لینا، اپنے چہرے کو موڑ لینا. یعنی چہرے کو بسورنا کہتے ہیں اردو میں، ہے نا، چہرے کو خراب کر لینا. ٹھیک ہے. شکن لا لینا اور اس کو موڑ لینا. تولا کیوں؟ ہاں ایسا تم ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جیسے یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو عجیب سا چہرہ اتر جاتا ہے نہیں. اچھا، اس پر کیا انجا الاعمى، اپنے چہرے کو پھیر لیا. ٹھیک ہے. اور چہرے پہ شکن آ گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا. ٹھیک ہے. اب آئیے کہہ رہے کہ نزلت فی رجل بنی امیہ من بنی امیہ کانا عند النبی. یہ آیت نازل ہوئی بنی امیہ کے ایک مرد کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں. حالانکہ مطلب صاف ہے کہ مطلب یہ عثمان کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کو تعلق بنی امیہ میں سے تھا. فجا، تو ابھی انہوں نے اشارہ کیا ہے تفصیل، کیونکہ یہ تفصیل انہوں نے تفصیل پر مبنی نہیں رکھی ہے، مختصر ہے تو مختصر اشارہ کیا ہے. فجا ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے. ٹھیک ہے. جب آئے فلما رآہ تقذر منہ وجمع نفسہ، تو ان کو دیکھتے ہی کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے کہ اس نے عجیب سا چہرہ کر لیا. تقذر نفسہ، فلما رآہ تقذر منہ وجمع نفسہ. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کیا ہے، مطلب یہ گندے ہیں، ہے نا. وجمع نفسہ، اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ انسان سمیٹ لیتا ہے، کہیں ان کا کپڑا مجھ سے نہ لگ جائے، یہ مجھ سے ٹچ نہ ہو جائے، ایسی حرکت کی. وعبس وأعرض، چہرے پر شکن آیا اور جو کیا ہے اپنے چہرے کو پھیر لیا. فنزلت هذه الآیات، تو اس طرح کی آیتیں جو کیا ہے اس وقت نازل ہوئی. اب آئیے وما یدریک ایھا العابس. یہ یدریکا سے مراد دیکھیے کیا پیغمبر نہیں ہے الیاذ باللہ، نہیں، بلکہ کیا یہ وہ جس نے یہ حرکتیں کی اس کے متعلق ہے. اے عابس تم کیا جانو، لعلہ یزکا. ٹھیک ہے. کہ یکون طاہرا ازکا، کہ شاید کہ یہ جسے تم جو کیا ہے جسے دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر رہے ہو، شاید کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا اگر وہ تقوی کی باتوں کو سنتا. ٹھیک ہے. آپ کو کیا خبر، تمہیں کیا خبر، شاید وہ پاک و صاف ہو جاتا. ٹھیک ہے. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا پھر یہ کہ اس کو اگر نصیحت، ٹھیک ہے، کی جاتی تو وہ کیا تھا، نصیحت سے اس کو فائدہ پہنچتا. اور یذکر یعنی یتعظ، ٹھیک ہے، واعظ حاصل کرتا. فتنفع الذکر، تو اس واعظ کے ذریعے سے، اس نصیحت کے ذریعے سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا. تو یہ بہرحال کیا ہے، یہ آپ کا ایک رخ ہے کہ آپ جو کیا ہے مثلا غریب، فقیر اور جو ہے وہ کیا ہے نادار شخص سے ایسے پیش آتے ہو. اما من استغنى بالمال، مگر اسی کے برعکس اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مال و دولت والا ہے، پیسے والا ہے، فانت له تصدی، تو آپ کیا کرتے ہیں، تو تم کیا کرتے ہو، تو آپ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ہے نہیں، اس کے درپے ہو جاتے ہیں. فانت له تتعرض مقبلا علیہ، کہ اس پر کود پڑتے ہیں، ہے نا، کہ میرے پاس بیٹھے، ہم اس کے پہلو میں بیٹھ جائیں. وما علیک باس او ای باس علیک اللہ یزکا بالاسلام ان علیک الا البلاغ. ٹھیک ہے. وما علیک باس، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پاک و پاکیزہ نہ بھی بنے تو آپ کا اس سے کوئی کچھ نہیں بگڑتا. وما علیک باس، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. او ای باس علیک فی اللہ یزکا، اگر وہ مزکا، اگر وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا، اور متقی نہیں ہوتا، تو اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ اسلام کے ذریعے سے. ان علیک الا البلاغ، آپ کی تو بس ذمہ داری کیا ہے کہ آپ جو کیا کریں، پہنچا دیجئے جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى يَسْرَعُ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ،
اور جو کیا کرتا ہے دوڑ کر آتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے آپ کے پاس. ہاں وہ نا وما علینا الا البلاغ، یہ آیت نہیں ہے ان علیک الا البلاغ، بلکہ ہے 3 نمبر سورہ شورا کی آیت نمبر 48 ہے. ان علیک نہیں، ان علیک الا البلاغ، بہرحال اس طرح کی آیت. لیکن ایک آیت اس میں وما علینا الا البلاغ یہ بھی ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ یعنی يَسْعَىٰ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ وَهُوَ يَخْشَىٰ، ٹھیک ہے، جو مطلب آپ کے پاس جلدی جلدی آتا ہے اور متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ دیکھیں کوئی پیسے والا آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اس کا احترام بجا لاتے ہو، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہو. لیکن کوئی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تطلع یعنی متشاغل، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہو کہ میں بھی مشغول ہوں، دور بیٹھے رہو، ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس سے بے رخی اختیار کرنا. کلا انہا تذکرہ، ٹھیک. اب یہاں سے یہ آیت جو تھی، اب آئیے اب ایک الگ مضمون، ٹھیک ہے. دیکھیے کلا ہرگز نہیں، لا تعود لمثلہ، ایسا دوبارہ جو ہے وہ نہ کرو. انہا تذکرتن، انہا سورہ، ان سورہ کی جو سورہ ہے یہ کیا ہے، یہ تذکرہ ہے. بعد نے کہا کہ یہ قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا ہے، یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے. فمن شاء ذکرہ، ٹھیک ہے، پس جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے. یعنی ذکر یعنی حفظہ واتعظ بہ، کہ اس کو حفظ کر کے یاد کر کے اپنے لیے بھائی سے نصیحت سمجھتا ہے. فی صحف مکرمہ، یہ باعزت صحیفوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نزدیک جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، جو کتابیں نازل ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. مرفوعۃ مطہرہ، ٹھیک ہے، مرفوعۃ مطہرہ، ٹھیک ہے. مرفوعۃ قدرہ، یعنی اس کے قدر کو، اس کی منزلت کو کیا ہے، بڑھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے، عظمت دی ہے. مطہرہ یعنی منزہۃ عن الشیاطین، اور شیاطین اس پر غالب کبھی نہیں آ سکتے، شیطان اس سے دور ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کہیں غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی لگتا ہے کہ شیطانی حرکت ہے کسی کے اوپر، تو اس کو کیا کہتا ہے زیادہ تر اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. بلکہ روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اگر جنات میں سے کوئی شیطان جو ہے کیا ہے کسی پر سوار ہو جائے تو اس جناتی شیطان کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، سورہ جن نہیں، سورہ جن یعنی روایتوں کے روح سے مطلب یہ کہ جنات کے شیطان کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق، اور انسانوں میں سے اگر کوئی صبح ہو جائے تو سورہ ناس کی تلاوت کی جاتی ہے. بلکہ اس کا آپ پیٹرن بھی پڑھیے گا جا کے تو ایسا ہے، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد، ٹھیک ہے، ومن شر حاسد اذا حسد. مرفوعۃ مطہرہ، ٹھیک ہے. بے ایدی سفرہ، ٹھیک ہے، یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے. بے ایدی سفرہ، یہ لکھا گیا ہے کس کے ہاتھوں سے؟ کتبہ من الملائکہ ینسخونہا من اللوح. یہ سفرہ یعنی کتبہ یعنی لکھنے والے، اچھا، ملائکہ میں سے ہیں کہ جو اس کو لوح محفوظ سے کیا کرتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، لکھتے ہیں. جمع و سافر، یہ سفرہ کیا ہے، جمع ہے سافر کی. او سفراء بالوحی بین اللہ و رسولہ، جمع و سفیر. یا پھر یہ کس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سفیر ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کا ان کو سفیر بنایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ سورہ کو سورہ سفرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لفظ کو کی مناسبت سے، ٹھیک ہے. کرام بررہ، جو کہ بہت محترم ہے، ٹھیک ہے، مکرم ہے، اور بررہ ہے یعنی نیک اور پاک و پاکیزہ ہیں. کرام علی اللہ، بررہ اور اتقیاء ہیں، ٹھیک ہے، متقی و پرہیزگار ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، کہ یہ انسان جو ہے وہ مارا گیا، کہ یہ کس قدر جو ہے وہ انسان جو کیا ہے ناشکرہ ہے، یہ کس قدر جو ہے کیا ہے کفر اختیار کرنے والا ہے. قتل الانسان یعنی لعن وعذب الکافر، کہ اس پر لعنت ہو انسان کے اوپر اور کافر کے اوپر عذاب ہو، کہ ما اکفرہ، کہ یہ کتنا زیادہ جو کیا ہے ہمارا کفر اختیار کرنے والا ہوتا ہے. تعجب، یہ ما اکفرہ کیا ہے، ما افعل ہے نا، اس کے افعال تعجب میں سے، کہ
تعجب من شدت کفر ہے، یعنی انسان سنے اتنا زیادہ منکر ہے اور سرپیچی کرتا ہے کہ خداوند عالم تعجب کر رہا ہے کہ کتنا کیا ہے یہ کفر اختیار کرتا ہے کہ تعجب من شدت کفران ہی لنعم خالق ہی، کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک طرف خدائی کردار ہے کہ جو مسلسل انسان کے اوپر کیا ہے ہر طرح کی نعمتیں نازل کر رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، ہر سانس جو انسان لے رہا ہے یہ خداوند عالم کی دین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے اس کو اسی کا انکار کر رہا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھ لیجیے، من ای شیء خلقہ، یہ اب دیکھیے، اب جب یہ دیکھا کہ یہ کفر کرتا ہے نا، یہ ہمارا انکار کرتا ہے، یہ تکبر سے کام لیتا ہے، تو اب انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات بتانا شروع کی کہ یہ انسان کس بات پر تعجب کرتا ہے، انسان کس بات پر فخر و مباحت کرتا ہے، اس کی خلقت ہی کیا ہے، من ای شیء خلقہ، آخر اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ہم نے تو اس کو ایک نجس ہے نا کہ مولا کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں کہ انسان آخر تعجب کرتا کس بات پر، فخر کس بات کا ہے انسان ہے، اس کی ابتدا بھی نجس ہے، اس کی انتہا بھی جو کیا ہے نجس ہے، اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفہ، ٹھیک ہے، اس کے اول جو کیا نطفہ وہ بھی نجس اور آخر مردار وہ بھی نجس ہے۔ من ای شیء خلقہ، یہ کس بات پر جو ہے وہ تکبر کر رہا ہے، ہم نے اس کو کس چیز سے خلق کیا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے اس کو نجس سے خلق کیا ہے، نطفے سے، خلقہ فقدرہ، پھر اس کو کیا ہے مطلب اس کو مقرر کر دیا ہے، اس کو برابر اپنے یعنی اس کو ایک سانچے میں ڈال دیا ہے، ہر ایک اپنا ایک سانچہ ہوتا ہے، وہ اطوارن حتی تم خلقہ، کہ ہم نے اس کو ایک طریقے سے بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے انسان کی خلقت جو کیا ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہ قدروں سے مراد انسان کی حالت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیا ہے اس حال میں بنایا ہے کہ کچھ کو ہم نے ذکر اور کچھ کو کیا ہے انثی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت قرار دیا ہے، اور اتوارن کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے خلق کیا ہے اور اس کو اس کی اعضاء و حواس قرار دیے ہیں حسب و مصلحت ہی، ٹھیک ہے، کہ اپنے مصلحت کے تحت ہم نے اس کو اعضاء دیے ہیں اور اس کو یعنی حواس دیے ہیں تاکہ ان کے حواس کے ذریعے سے کیا ہے وہ کسی چیز کا احساس کر سکے اور اعضاء کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو عبادت وغیرہ انجام دے سکے۔ ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے کیا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو اس کے لیے سبیل، یعنی ہم نے جب اس کو بطن مادر میں خلق کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بطن مادر میں اس کو خلق کیا، کیونکہ حیات جو کیا ہے چوتھے مہینے روایتوں کی روح سے بطن مادر میں انسان کو ملتی ہے، تو ہم نے بطن مادر میں نطفے سے خلق کرنے کے بعد اس کو کیا کیا، اس کو روح دی، اور اس کے بعد ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے اس بطن مادر سے باہر آنے کا راستہ اس کو سمجھایا ہے، اس کو بتایا ہے، اس کے لیے آسان کیا ہے تاکہ اس وجہ سے وہ واپس آ سکے، پھر ایک خاص راستے سے اس کو ہم نے چلنے کی توفیق دی، ثم السبیل یسرا سہل سبیل خروج من بطن امہ، ہم نے آسان قرار دیا ہے بطن مادر سے باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے، وبین لہ سبیل الخیر والشر، اور ہم نے اس کو ہے نا نیکی اور برائی کا راستہ اس کو بتا دیا ہے نا، وہ ہے نا آیت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو تمہیں راہ ہدایت کو بتا دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہمارا شکر بجا لاؤ یا اس سے پھر جاؤ، منہ موڑ کر جو ہے کیا ہے کفر اختیار کر لو۔ بتا دیں انشاءاللہ، ثم السبیل یسرا سہل سبیل خروج من بطن امہ وبین لہ سبیل الخیر والشر، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر پروردگار عالم نے یہ حیات دی، اب کتنے دن، اگر کل کی بات کو بنائیے تو انسان جب قیامت میں پہنچے گا تو کیا کہے گا کہ لم نلبث فیہ الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یہ دنیا میں 70 سال 80 سال 100 سال ہم کیا جیے، ہم تو لگتا ہے کہ بس ایک صبح یا ایک شام گزار کر چلے آئے، ہے نا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو موت دی، ٹھیک ہے، موت دے کر کیا ہے فاقبرہ، پھر قبر کے حوالے کر دیا، دفنا دیا، ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ثم اماتہ لیتوصل الی السعادۃ الدائمہ ان عاد، پھر ہم نے اس کو موت جیسی نے وہ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا موت کیوں دی؟ تاکہ اگر اس نے اطاعت کی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ کیا ہو، ہمیشگی راہ سعادت پر گامزن ہو سکے۔ انسان دنیا میں لاکھ جو کامیابی اختیار کر لے، لیکن آپ بڑے سے بڑے اس کو سوچ لیجئے تو اس کے فکر ذہن میں آخر چل کے یہی آتا ہے کہ بس یہ سب جو کیا ہے زائل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ہم جو کیا ہے مرنے والے ہیں۔
ٹھیک ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جو نعمتوں سے ہمیشہ سرفراز رہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان بندگی کے راستے کو اختیار کرے, اطاعت پروردگار کرے, تب جا کے ہمیشہ کامیاب ہو سکے. ثم امته ليتوصل الى سعادت دائمہ ان عطا فاقبره یعنی جعله ذا قبر, مرنے کے بعد اس کو کیا ہے قبر میں انسان کو ڈال دیا ہے. وامر بان يقبر احتراما, اور ہم نے کیا ہے اس کو حکم دیا ہے کہ احترام کے ساتھ وہ قبر میں رہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ مرحلہ کیا ہے, یہ برزخ کا مرحلہ آ گیا. یعنی انسان دنیاوی مرحلہ بھی ذکر کر دیا. دیکھیے اگر اس ترتیب سے بھی سمجھا جائے تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ گویا پروردگار عالم نے انسانی حیات کے تینوں مرحلے کو اس میں ذکر کیا ہے نا. سب سے پہلا مرحلہ خلقت کا بطن مادر میں, ٹھیک ہے, پھر انسان کی تخلیق ہوئی, اس کے بعد جو کیا ہے یہ انسان جو کیا ہے زندگی گزارا ہے, پھر جو مر جاتا ہے قبر میں یعنی برزخ کے معاملے کو, اب اس کے بعد قیامت کو. ثم اذا شاء انشرہ, پھر وہی پروردگار کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے, موت کے گھات اتارا, وہی جو کیا ہے تمہیں جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر لے گا. بعثہ حیا, زندہ اٹھا لے گا. بس السلام علیکم.